ایکچوئل سچویشن کیا ہے؟ ایک ایسی شخصیت جو کہ پچھلے 72 گھنٹوں سے جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کو بڑی تعداد میں ان کو فالو کر رہے ہیں، کیونکہ اگر وہ ہمیں نہ دکھا رہے ہوتے، لائیو رپورٹنگ نہ کر رہے ہوتے، تو مین اسٹریم میڈیا میں جس طرح سے بلیک آؤٹ تھا، پہلے تو لانگ مارچ ایسے شو کیا گیا کہ کچھ ہو ہی نہیں رہا، اس کے بعد پھر جب حکومتی نیریٹو ہی مین اسٹریم میڈیا پہ زیادہ دکھائی دیا تو اس میں ایسے جو صحافی ہیں پاکستان کے، ان کی وجہ سے جو سچ ہے، جو حقیقت ہے، جو آن گراؤنڈ سچویشن ہے، جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں، وہ تمام لوگوں تک پہنچی، وہ تمام پاکستانیوں تک پہنچی، اور نہ صرف پاکستانیوں تک پہنچی بلکہ انٹرنیشنلی بھی ان کی جو نیوز ہے ان کو کور کیا گیا۔ پاکستان کے سینئر جرنلسٹ اسد علی طور نے ہمیں جوائن کر لیا۔ السلام علیکم، بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا پرسنلی بھی تھینک یو کہنا چاہتی ہوں کہ آپ اگر نہ ہمیں رپورٹ کر رہے ہوتے، نہ ہمیں بتا رہے ہوتے، نہ آپ وہاں سے اپنی جو ویڈیوز ہیں وہ بنا رہے ہوتے، تو شاید ہمیں پتہ ہی نہ چلتا کہ وہاں پر ہو کیا رہا ہے۔ تو سب سے پہلے تو تھینک یو آپ کا۔ آپ نے کیا کچھ دیکھا پچھلے 3 دن میں چاہوں گی کہ وہ ہمارے ساتھ آپ شیئر کریں۔ تھینک یو نیلم، مجھے آپ نے انوائٹ کیا۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس میں کوئی تھینک یو کی بات نہیں ہے، میں اپنی جاب کر رہا تھا، دس از مائی جاب، ایک جرنلسٹ کی یہی جاب ہوتی ہے۔ اور میں ہمیشہ کہتا ہوتا ہوں کہ ہماری جاب جو ہوتی ہے وہ طاقتور پر رپورٹ کرنا ہوتا ہے، طاقتور کے لیے رپورٹ کرنا نہیں ہوتا۔ انفارچونیٹلی پاکستانی میڈیا پچھلے کچھ سالوں میں اب صرف طاقتور کے لیے رپورٹ کرتا ہے، طاقتور پر رپورٹ نہیں کرتا، تو وہ ایک بہت بڑی ارنی ہے۔ اور اسی وجہ سے یہ جو لانگ مارچ تھا، جو ایک لحاظ سے بہت ہی آپ کہہ لیں بڑا لانگ مارچ تھا اسلام آباد میں، مجھے جب سے میں جرنلزم کر رہا ہوں پچھلی تقریباً مجھے 16-17 سال ہو گئے اس فیلڈ میں، اور میں نے بہت سے لانگ مارچز کور کیے ہیں، میں نے بہت سے احتجاج اسلام آباد میں دیکھے ہیں، لیکن میں نے ٹو بی ویری آنیسٹ اتنا بڑا کانوائے اسلام آباد میں نہیں انٹر ہوتے دیکھا۔ تو یہ بہت ہی بڑا کانوائے تھا، اور اس کے باوجود اس کو جس طرح سے مین اسٹریم میڈیا پہ سینسر کیا گیا اور غائب کیا گیا اور صرف ریاستی بیانیہ چل رہا تھا، وہ ظاہر کرتا تھا کہ پاکستانی میڈیا کس حد تک اپنی آزادی اور اپنی ساکھ کھو چکا ہے۔ اور یہ بہت ہی میرے لیے افسوسناک تھا، کیونکہ میں ظاہری بات ہے اسی میڈیا کا حصہ ہوں، اپنے صحافی دوستوں کے ساتھ ہی میں نے بھی سب کچھ سیکھا ہے اور آگے بڑھا ہوں۔ تو مجھے تو ایسے ہی لگتا ہے کہ یہ میں بھی اپنی ساکھ کھو رہا ہوتا ہوں جب ہمارا میڈیا کمپرومائز ہو رہا ہوتا ہے۔ لیکن اب اگر میں آ جاؤں اس لانگ مارچ کی طرف، تو بہت ہی بڑا کانوائے تھا۔ دوسری چیز یہ تھی کہ مجھے جو ایک بہت ہی کلیئر فیل آئی وہ یہ تھی کہ یہ لانگ مارچ پی ٹی آئی کے قائدین نہیں چلا رہے تھے، اس لانگ مارچ کو پی ٹی آئی کے کارکن چلا رہے تھے۔ وہ اپنی قیادت کو پش کر رہے تھے کہ کیا کرنا ہے، اور یہ مجھے پہلے بھی بیک گراؤنڈ ڈسکشنز میں جو پی ٹی آئی کے مختلف رہنما بتا چکے تھے کہ ہم پر بہت تنقید ہو رہی ہے کہ ہم عمران خان کے لیے کچھ نہیں کر رہے، کارکن ہم پر بہت غصے میں ہیں۔ اور میں نے پھر اس کو فرسٹ ہینڈ اس مارچ میں ایکسپیرینس کیا، کیونکہ میں جب بار بار ان کارکنوں سے جب آن کیمرہ بھی کرتا تھا گفتگو یا آف کیمرہ بھی کرتا تھا، تو میں ان سے پوچھتا تھا تو وہ عمران خان کے علاوہ کسی کو نہیں مان رہے تھے۔ دے ور لائک کہ عمران خان کہے گا تو جائیں گے ورنہ نہیں جائیں گے، اور عمران خان کو لے کر جائیں گے۔ اور جب میں ان سے پوچھتا تھا علی مین گنڈا پور یا دیگر قیادت، وہ کہتے تھے کہ نہیں۔ تو ہر ایک ارریلیونٹ نظر آ رہا تھا عمران خان صاحب کے نام کے آگے۔ اور دوسرا یہ تھا کہ یہ کارکن باوجود اس کے کہ بہت بڑی تعداد میں تھے، اتنے بڑے تعداد میں آپ کہہ لیں اگر کوئی لانگ مارچ انٹر ہو تو بہت مشکل ہوتا ہے اس کو کنٹرول کرنا۔ تو ایک تو یہ تھا کہ اس سب کے باوجود یہ مجھے جو میں نے جتنا آبزرو کیا جب تک جہاں میں نے دیکھا، جہاں پہ میں ان کو کور کرتا رہا، یہ جو ان پر الزام لگایا جا رہا ہے، مجھے بڑا افسوس بھی ہو رہا ہے اس ورڈ پہ جو ان کے لیے شرط پسند کا ورڈ یوز کیا جا رہا ہے۔ یہ بالکل شرط پسندی نہیں کر رہے تھے۔ اگر شرط پسندی کرتے، بینک توڑتے، بینک لوٹتے، گاڑیاں جلاتے، میٹرو اسٹیشن جلاتے، وہ جو ڈیکوریشن ہوئی ہوئی ہے سڑکوں کی سائڈ پر وہ تباہ کرتے، لیکن ایسا کچھ نہیں تھا۔ جو وائلنس ہوئی بھی میری جتنی آبزرویشن ہے وہ ریاست کی طرف سے انیشیٹ کی گئی۔ اگر ریاست وائلنس نہ کرتی، آنسو گیس کی شیلنگ نہ کرتی، جب یہ 26 نمبر پہنچے تھے تو شاید یہ پرامن طریقے سے خاموشی سے چلتے ہوئے جا کے ڈی چوک بیٹھ جاتے۔ لیکن ریاست نے جب ان کو روکنے کی کوشش کی، جو اسلام آباد کی انتظامیہ تھی جس میں پولیس تھی، ایف سی تھی، رینجر تھی، اور بعد ازاں فوج بھی شامل ہو گئی تھی، جب انہوں نے بزور طاقت روکنے کی کوشش کی تو آف کورس جب دوسری طرف سے آنسو گیس کے شیل آ رہے تھے
اور ربڑ بلٹس فائر ہو رہے تھے، اور ایک اسٹیج آئی پھر بلٹس بھی فائر ہوئے جو لائیو ایمونیشن تھا. تو پھر آپ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ یہ مظاہرین صرف وہ آنسو گیس کھاتے رہتے؟ تو ڈیفینیٹلی پھر ادھر سے بھی جوابی پتھراؤ ہو رہا تھا. لیکن میرے خیال میں اس کا آغاز جو تھا وہ ریاست کی طرف سے ہوا. تو ایک تو یہ میں نے آبزرو کیا، اور ایک جو چیز اور تھی بہت ہی اہم، وہ یہ تھی کہ کارکن بہت زیادہ اپنی جو قیادت تھی اس سے بھی ناراض نظر آئے کہ کوئی ڈائریکشن نہیں دے رہی قیادت، کوئی لیڈ نہیں لے رہی، باہر نہیں آ رہی. علی مین گنڈا پور صاحب سے میں نے بہت سے کارکنوں کو یہ کہتے سنا، ایون کہ کئی کارکن میرے پاس آئے کہ آپ اس علی مین گنڈا پور کی گاڑی کی طرف کر کے اس کو گاڑی سے باہر نکالو، اس سے پوچھو یہ کیوں نہیں باہر آ رہا، کیوں نہیں ہمارے ساتھ جا رہا. تو میں نے کہا کہ یار میں تو صحافی ہوں، میں تو نہیں نکال سکتا، میں تو اپنا کام کروں، لائک یہ تو آپ کا اور آپ کی قیادت کا مسئلہ ہے. تو یہ بڑا ایک وہاں پر تھا. اور پھر اینڈ میں یہی ہوا کہ جب قیادت بالکل نہیں سامنے آ رہی تھی، یا آپ کہنے فرنٹ سے لیڈ کر رہی تھی، تو پھر میرے پاس کیونکہ میں بیچ بیچ میں جب یہ ریکارڈ کرتا تھا تو مجھے جا کے پھر کسی ایسی جگہ جانا پڑتا تھا جہاں پر انٹرنیٹ ہو اور میں اس کو اپلوڈ کر سکوں، کیونکہ اسلام آباد میں تمام انٹرنیٹ بند تھا. تو پھر میں ایک دوست ہے ان کے آفس جا کے وہاں سے کرتا تھا یہ اپلوڈ. تو جب ادھر جاتا تھا، پھر جب انٹرنیٹ آتا تھا، پھر میں اپنی سورسز سے بھی بات کرتا تھا کہ کیا اپڈیٹ ہے، کیا لائک جو اتھارٹیز ہیں وہ کیا ڈیسیجن لے رہی ہیں. تو میرے پاس جس رات یہ آپریشن ہوا، یعنی کہ گزشتہ رات، تو تقریباً شام 4-5 بجے میرے پاس یہ اطلاع آنے لگ گئی تھی کہ ایک بڑا آپریشن پلان کیا جا رہا ہے، جو کہ اس کے برعکس تھا. جو پہلے یہ تھا کہ اسلام آباد پولیس کا یہ ڈیسیجن تھا کہ ہم کسی بھی قسم کا ہتھیار پاس نہیں رکھیں گے، کیونکہ لوگ بہت بڑی تعداد میں آ گئے تو ان کو روکنا ممکن نہیں ہے، تو خون خرابہ نہ ہو جائے، تو اس لیے ہتھیار اپنے لوگوں کے پاس نہیں ہوں گے، ہمارے فورسز کے پاس. لیکن پھر گزشتہ روز شام تقریباً 3-4 بجے ڈیسیجن ہوا کہ ان کو ہر حال میں نکالنا ہے، اور اس کے لیے بشرا بی بی کو بھی گرفتار کیا جائے، اور اگر علی مین گنڈا پور مزاحمت کریں تو ان کو بھی گرفتار کیا جائے. کیونکہ اب یہ واضح طور پہ اشارہ مل رہا ہے، یہ تو پی ٹی آئی کے لوگ آ کے آن ریکارڈ آن کیمرہ آ کے کہہ رہے ہیں، بیرسٹر سیف نے آ کے کہہ دیا کہ عمران تو سنجانی کے لیے تیار ہو گئے تھے، بشرا بی بی نہیں مانی. تو یعنی کہ ان سب نے بہت طریقے سے تمام کا تمام ملبہ بشرا بی بی پر ڈال دیا. ٹھیک ہے، تو ایسا لگتا ہے کہ یہ سب کا سب جو پی ٹی آئی کی قیادت تھی وہ کہیں نہ کہیں کمپرومائز تھی، اور وہ بشرا بی بی کو اسکیپ گوٹ بنا رہے تھے، جبکہ ان فیکٹ میرے نظر میں یہ بشرا بی بی سے بھی زیادہ کارکنوں کا ڈیسیجن تھا کہ ہم نے ڈی چوک پہنچنا ہے. اور اس سب میں پھر اس کا یہی نتیجہ نکلا. ظاہری بات ہے انہوں نے پھر اس کا مطلب ہے تاثر اداروں کو دے رکھا تھا کہ یہ لوگ بشرا بی بی کر رہی ہیں، تو پھر اداروں کا یہ ڈیسیجن تھا کہ بشرا بی بی کو حراست میں لیا جائے گا تو چیزیں کنٹرول ہو جائیں گی. اور لیکن یہ بھی سب کو اندازہ تھا کہ وہاں پہ بہت بڑی تعداد میں جو پی ٹی آئی کے کارکن موجود ہیں، اور وہ آسانی سے بشرا بی بی تک نہیں پہنچنے دیں گے. اور پھر اسی لیے پھر بڑے آپریشن کا فیصلہ کیا گیا. اور جب وہ بڑا آپریشن شروع ہوا تو اس کے بعد پھر قیادت چند لمحوں میں مجھے پھر ادھر قیادت میں سے کوئی اندازہ نہیں تھا کہ وہاں پر کوئی موجود بھی ہے کہ نہیں. لیکن قیادت تو پہلے بھی نظر نہیں آ رہی تھی. علی امین گنڈا پور اور اس کے علاوہ بشرا بی بی، اس کے عمران خان کی بہنیں، اور کون سی قیادت تھی؟ بیرسٹر گوہر نہیں نظر آئے، بیرسٹر سیف بھی ایک کردار بن کے ابھرے ہیں. مطلب ہمیشہ ہی وہ ایسے موقعوں پہ اس طرح کا کردار بن کے ابھرتے ہیں، لیکن اس معاملے بھی یہ میں جاننا چاہتی ہوں کہ ایک وقت ایسا آیا تھا کہ ایسا لگ رہا تھا کہ شاید کوئی ڈیل ہونے والی ہے، ابھی کوئی عمران خان کا ویڈیو پیغام آئے گا، یا پھر مان گئے ہیں بس وہ کہہ رہے ہیں متبادل جگہ پہ چلے جائیں، یا ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی بریک تھرو ہونے والا ہے نیگوشیشنز میں. پھر ایسا کیا پوائنٹ آیا، ایسا ڈیڈ لاک کہاں پر آیا کہ اس کے بعد ان کو وہ جو گولیوں کے ڈراوے دیتے رہے، جو کہ شاید ہم نے اس سے پہلے لینگویج اس طرح کی سنی نہیں ہے، شاید جو اسرائیلی فورسز ہیں بڑی معذرت کے ساتھ ان کے کوئی جو لیڈرز ہیں وہ کرتے ہوں کہ ایک بار گولیاں چلائیں گے سب منتشر ہو جائیں گے، گولیاں چل جائیں گی سب ٹھیک ہو جائے گی. گولیاں جو سٹیٹمنٹ سامنے آئیں، یہ شاید ہی آپ زیادہ کور کرتے رہے ہیں. اس سے پہلے آپ نے کسی وزیر داخلہ کو اس طرح سے کھلے عام دھمکیاں دیتے ہوئے دیکھا تھا؟ نہیں دیکھیے، میں آپ کو پھر کہوں گا کہ یہ جو اس دفعہ جو حکومتی لب و لہجہ تھا وہ بڑا اگریسو تھا.
اور یہ ظاہر کرتا تھا حکومت کی فرسٹریشن بھی، کیونکہ لوگ بہت زیادہ تھے اور یہ حکومت کی شاید ایکسپیکٹیشن سے بہت آگے تھا، یا حکومت کے پاس کچھ نہ کچھ اسیسمنٹ تھی کہ انہوں نے 30-35 ہزار فورس منگوا رکھی تھی، لیکن اس کے باوجود یہ ان کی ایکسپیکٹیشن سے آگے چلا گیا معاملہ. تو وہ فرسٹریشن تھی، اور وہی فرسٹریشن اس لیے بھی تھی کہ پھر ناکامی بھی ہوئی ان کو روکنے میں. جو پہلے تھا وہ بھی پلان بی بھی فیل ہوا کہ روک نہ سکے، اور جب وہ پہنچ گئے تو اس کے بعد جب دباؤ آیا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، تو پھر اس کے بعد پھر اس آپریشن کا کہ بہت امبیرسمنٹ ہو رہی ہے، اس کو کیا جائے، یہ فیصلہ لیا گیا. اور پھر وہ سب کا سب چیزیں مڑ کے بشرا بیوی کی طرف چلی گئیں. اور میرے خیال میں اب پی ٹی آئی کے کارکنوں کا جہاں تک معاملہ ہے، یہاں پر بہت لوگ بات کر رہے ہیں کہ یہ لوگ وہاں سے نکل گئے، رکے نہیں، پولیس آئی تو بھاگ گئے. یہ بہت انفیئر ہے. چلتی گولیوں کے آگے اور اتنی شدید آنسو گیس کے آگے وہاں پر رہنا میرے خیال میں بہت ہی انفیئر ڈیمانڈ ہے ان سے، عام کارکنوں سے، جبکہ ان کی قیادت بھی موجود نہ ہو. یقین کیجئے نیلم، میں وہاں پر تھا اور بہت مشکل تھا سانس لینا. میں جب بھی جاتا تھا اس مقام پر تو میں میکسیمم 40 to 50 منٹس وہاں پہ سروائیو کر پاتا تھا. اور جب میں نکلتا تھا تو وہاں سے چل کے جانا بھی، جہاں پر میں جاتا تھا وہ اپلوڈ کرنے کے لیے، وہ وہاں سے تقریباً 15 منٹ کی واک تھی. تو یقین کیجئے پہلے 10 منٹ مجھے کچھ سمجھ نہیں آتی تھی کہ میں کہاں سے نکل کے آ رہا ہوں. مجھے بہت میری سانس لینے میں پرابلم ہو رہی تھی، میری آنکھیں بہت بری طرح جل رہی ہوتی تھی، میرا ناک اور گلا جل رہا ہوتا تھا. تو اب سوچئے کہ میں بالکل ڈیپ انسائڈ نہیں جاتا تھا. میں ہوں پھر بھی ڈی چوک سے تقریباً آپ کہہ لیں کہ 50 گز کے فاصلے پہ رہتا تھا، اور وہاں پر اتنی شدید آنسو گیس کی وہ شدت تھی. تو آپ سوچئے جو لوگ ڈی چوک میں موجود تھے وہ کیا فیل کر رہے ہوتے ہوں گے. اور پھر پولی کلینک ہاسپٹل سے پرے جو ایک پارک ہے، وہاں تک بھی گیس کی شدت تھی، اس کا اثر تھا. آپ کو جب تک آپ میلوڈی کراس نہیں کر دیتے تھے، گیس آپ کو محسوس ہوتی تھی وہاں پر، آنسو گیس کی شدت. تو آپ سوچئے اتنی زیادہ اور اتنی خوفناک ٹیئر گیسنگ کے باوجود وہ کارکن 3 دن سے سسٹین کر رہے تھے یہ سب. تو اور وہ بیچارے کیا کرتے، اور اس میں بھی پھر جب ان کے اوپر سیدھی گولیاں چلنے لگ گئیں. ٹھیک ہے، جو تمام الزامات ہیں اور جو اب تک جو لسٹیں بھی کئی آئی ہیں، صحافی شاکر عباسی لے کے آئے ہیں، اس میں بھی لائک گن شاٹس کے لکھے ہوئے ہیں سب کے وونڈز. تو اتنے کے آگے آپ بتائیے نا، ہم کیا ان سے ایکسپیکٹ کریں کہ وہ وہاں پر رہتے. تو یہ بہت ہی انفیئر ایکسپیکٹیشن ہے. اور اس کے اوپر بعض لوگ جو جشن بھی منا رہے ہیں کہ بھاگ گئے، اور ہمارے میڈیا میں فرار کے ورڈز بار بار یوز کیے بالکل جا رہے ہیں، بھاگ کارکن جوتیاں چھوڑ گئے، یہ وہ. ہم کس چیز کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں؟ کہ ریاست نے جبر کیا؟ میڈیا تو ہمیشہ وکٹم کے ساتھ ہوتا ہے، میڈیا تو مظلوم کے ساتھ ہوتا ہے. ہم کس بات کا جشن منا رہے ہیں؟ کیا آج ہم پھر یہی بات ہے نا کہ ہم ریاست کا ماؤتھ پیس بن گئے ہیں، ہم کمپرومائزڈ ہو گئے ہیں، تو ہم لگے ہوئے ہیں اس چیز کو جشن منانے ہیں. مجھے بڑا افسوس ہو رہا ہے سب کچھ دیکھ کے. تو بہت ہی ریاست نے بہت سخت رویہ اختیار کیا. حالانکہ اگر ان کو آ کے بیٹھنے دیا جاتا، نیگوشیٹ کیا جاتا، کچھ نہ کچھ درمیانی رستہ نکالا جاتا، لیکن ایسی کوئی کوشش سیریس نظر نہیں آئی، سوائے چند سٹوریز کے علاوہ جو کچھ اسٹیبلشمنٹ کے قریب صحافی کر رہے ہیں کہ جی فلاں سے بات کی کوشش کی گئی، فلاں کو عمران خان سے ملاقات کے لیے بھیجا گیا، فلاں کو ہیلی کاپٹر دیا گیا، فلاں نے بشرا بی بی سے بات کی، بشرا نہیں مانی، یہ نہیں ہوا، وہ نہیں ہوا. تو اس طرح کے جسے کہتے ہیں نا سو کالڈ ان سائڈ سٹوریز کے علاوہ کہیں پر بھی ریاست کی کوشش آپ کو نظر نہیں آتی سامنے کہ ریاست نے کچھ پرامن رستہ اختیار کرنے کی کوشش کی ہو اور اس کو پیسفل سیٹلمنٹ کی کوشش کی ہو اس تمام احتجاج کی. کیونکہ میں پوری ایمانداری سے سمجھتا ہوں کہ جو کارکن ہوتے ہیں کسی بھی سیاسی جماعت کے ہوں، جمہوریت کا اصل ایندھن یہی لوگ ہوتے ہیں، اسد، ایک اور کیونکہ ان میں کو بات آپ سے جاننا چاہوں گی، جو ایک اس سے پہلے کہ میں آپ سے پوچھوں کہ بشرا بی بی سے متعلق کیا اطلاعات ہیں. خطرناک بات یہ تھی کہ پہلے ان کو شرپسند بھی کہا گیا، دہشت گرد بھی کہا گیا، پھر یہ بھی کہا گیا اسلحہ لے کے آئے، پھر یہ کہا گیا افغانی ہے. افغانی مجھے سمجھ نہیں آئی کہ افغان تو ہمارے بہن بھائی ہوتے تھے آج تک. افغانیوں کے ساتھ لائک ان کے تو بہت سوں کے شناختی کارڈ بھی پاکستانی بن گئے، بہت سارے پیدا بھی ادھر ہی ہوئے. ان کو اس جنگ میں خود وہ بھی ایک جنگ کا حصہ بنے، کچھ ہم بھی ان کی جنگ میں کودے.
जिसमें उनका भी कोई कसूर नहीं है, उनको अपना मुल्क छोड़ के, ये अफगानी लफ्ज़ इतना काबिल नफ़रत कैसे हो गया? और जिस तरह से ये अदा किया गया है वज़ीर दाखिला के मुंह से बार बार, अफगानी आ गए, अफगानी आ गए तो क्या हो गया? अफगानी अफगानी हमारे बहन भाई हैं, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कोई ईरानी पाकिस्तान में आ जाए या कोई और किसी दूसरे मुल्क से आ जाए। तो ये लफ्ज़ को इतना, मैं ये बोलना भी नहीं चाहती कि इतने नफरत आमेज तरीके से क्यों बोला जाता रहा। देखें, ये बार बार ये इसलिए किया जाता रहा कि ये तासुर दिया जाए कि इसमें बैरूनी हाथ है, ठीक है। और बैरूनी हाथ के लिए फिर शायद सबसे जो इजी स्केप गोट है वो अफगान पे डाल दें, क्योंकि बाकी किसी पे डालेंगे तो उसके रिप्लिकेशंस भी होंगे ग्लोबली, ठीक है। तो ये सब सब कुछ उसी शायद माइंडसेट के साथ किया जा रहा था। लेकिन जो अफगानी भाई भाई के भी आप देखिए, एक दौर में हमारी इस्टेब्लिशमेंट इनको शेल्टर देती थी। 80 की दहाई में भी हम अफगानिस्तान जंग में इन्वॉल्व रहे और हमने बड़ा फ्रंट लाइन स्टेट का किरदार अदा किया। 2001 के बाद भी हम पर डबल गेम का इल्ज़ाम लगता रहा कि यहाँ पर हमने जो तालिबान है उनको पनाह दी हुई है, और अब वो तालिबान वहाँ पर हुकूमत में बैठे हुए हैं और अब हमारे लिए सरदर्द बने हुए हैं कि उन्होंने टीटीपी को पनाह दी हुई है। तो हमारी रियासत ये तो कभी सोचे ना कि कभी वो अपना भी एहतसाब करेगी कि ये पॉलिसियाँ किन की थी। जिनकी पॉलिसियाँ थी वो यहीं पर गोल्फ खेल रहे होते हैं, ठीक है। बिल्कुल। और वो मरते भी हैं तो उनको परचम में लपेट के गार्ड ऑफ ऑनर दे के दफनाते हैं, ठीक है। तो आप जो भी करें आपको इम्यूनिटी है, ठीक है। हम अपने हकूक के लिए भी एहतजाज करेंगे तो हम शरपसंद करार पाएंगे, हम दहशतगर्द करार पाएंगे, हम डिजिटल दहशतगर्द करार पाएंगे, हम अफगानी करार पाएंगे। तो इतने ज़्यादा आपके तजादात हैं। और फिर आप कहें कि हमें मानो भी, हम रियासत हैं, रियासत की रिट आपको माननी होगी, तो रियासत की रिट यकतरफा तो नहीं होती। रियासत और शहरी में एक आइन एक मुआहदे के दर्जा रखता है, जिसके तहत रियासत हमें हमारा जानो माल, हमारी शख्सी आज़ादियाँ, इजहार राय की आज़ादियाँ, बुनियादी सेहत, तालीम हमें इंश्योर करती है और उसके बदले में हमसे अपनी रिट मानने का कहती है। लेकिन जब रियासत हमें वो चीज़ें नहीं दे रही, हमारे हकूक पर जिसे कहते हैं ना वो कब्जा कर रही है, और उसके बदले में लेकिन हमें कहे कि हम तो आइन नहीं मानते लेकिन आप आइन मानो, तो ये तो बड़ा ही जिसे कहते हैं ना वो बिल्कुल। अफसोसनाक है। अगर आपके पास अच्छा, मैं बंदूक आ गई आपका है एक और तो कमेंट चाहूँगी एक बात पे कि ये मोहसिन नकवी साहब इतने अहम कैसे हो गए इस रियासत के लिए, पाकिस्तान के लिए, कि रिवायती सियासतदान जिनको वो ओहदे मिल सकते थे उन सबको इग्नोर करके इनको ये ओहदा दिया गया। फिर जब ये निगरान वज़ीर आला पंजाब थे उस वक्त भी इनकी कारकर्दगी से काफ़ी शायद रियासत मुतमईन रही, और अब भी। और इसी चेहरे के साथ अब ये जब चेयरमैन पीसीबी का रोल निभाते हैं, और अभी पाकिस्तान ने क्रिकेट के मैदान में एक बहुत बड़ा मुकदमा लड़ना है जिसके ऊपर स्टैंड लिया हुआ है, तो ये होता कि वो स्विच कैसे करते हैं अपनी पर्सनालिटीज़ को? आप उनको कैसे ऑब्जर्व कर रहे हैं कि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी एकदम से जब चेयरमैन पीसीबी बनते हैं और वो एक सॉफ्ट इमेज ऑफ पाकिस्तान जो हमने चैम्पियंस ट्रॉफी से दिखाना है, तो वो सॉफ्ट इमेज कैसे बैलेंस होगा? मुझे तो समझ ही नहीं आती उनकी पर्सनालिटी की। देखिए, मोहसिन नकवी साहब के बारे में ये बहुत ही आम ये बात है कि वो आर्मी चीफ के बहुत करीब हैं। तो देखिए, मैं इस सब में आपको एक बात कहूँ नीलम, मैं मोहसिन नकवी साहब से ज़्यादा जिम्मेदार इस सब का कि वो इतने ताकतवर क्यों हैं, मैं तो इस हुकूमत को कहूँगा कि अगर आप बजाय इसके कि बंद दरवाज़ों के पीछे या आप लोगों के कानों में जिसे कहते हैं ना वो सरगोशियाँ करते रहें और कहें कि जी मोहसिन नकवी फ़लाने का आदमी है, फ़लाने का आदमी है और इस वजह से इस पोजीशन पर है, तो भाई अपनी स्पेस आप लोगों ने खुद लूज़ की है। उन्होंने आपकी कनपट्टी पर रखकर तो मोहसिन नकवी साहब को सेनेटर नहीं मुंतखब करवाया, ठीक है। आपने मुंतखब किया ना, क्यों मुंतखब किया? क्योंकि आप लोग कंप्रोमाइज थे, आपका मैंडेट टेंटेड था, आपके पास आप विल ऑफ द पीपल की ना विल ऑफ द इंस्टीट्यूशन की नुमाइंदगी कर रहे थे। तो जब आप विल ऑफ इंस्टीट्यूशन की नुमाइंदगी कर रहे थे तो उस इंस्टीट्यूशन की अगर विल थी कि मोहसिन नकवी साहब बनेंगे तो फिर आपको बनाना पड़ा, ठीक है। आप उनको ब्लेम मत दें, आप अपने गिरेबान में झांके। और मैं अब भी समझता हूँ कि बार बार
آج بھی پاکستان بار کونسل کا وہ چل رہا تھا کہ وہ جسے کہتے ہیں محسن نقوی صاحب مستعفی ہوں سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کا. بھائی استعفیٰ مانگنا ہے تو پرائم منسٹر سے مانگے جن کا مینڈیٹ بھی کوسچنیبل ہے اور بغیر اختیار بھی نہیں ان کے پاس. تو کس لیے وہ اس عہدے پر بیٹھے ہوئے ہیں؟ وہ چیف ایگزیکٹو آف دا کنٹری کے عہدے پر بیٹھ کے اس عہدے کو ڈسگریسفل کر رہے ہیں کہ جس پوزیشن پر بیٹھ کے آپ کے پاس اختیار ہی کچھ نہیں ہے تو آپ اس عہدے پر کیوں بیٹھنا چاہ رہے ہیں؟ آپ اس ملک میں جو اس وقت نظام ہے اس عہدے پر بیٹھ کے اس کو لیجٹمائز کر رہے ہیں. صحیح. اچھا جب میں آپ آپ کے سے پاس یہ جاننا چاہوں گی اب پاکستان کیونکہ ہمارا ٹائم بہت کم رہ گیا ہے، پاکستان تحریک انصاف کے پاس کیا آپشنز ہیں؟ بشرا بی بی کس سے متعلق کیا اطلاعات ہیں؟ اطلاعات تو یہ بھی آ رہی ہیں کہ علی امین گنڈا پور نے ان کو حبس بھیجا میں رکھا ہوا ہے. اب مین سٹریم میڈیا نے اپنی کریڈیبلٹی کھو دی ہے تو اب سوشل میڈیا ہی ہے، اسی کے ذریعے سے باتیں بھی پھیلائی جا رہی ہیں، خبریں بھی پھیلائی جا رہی ہیں، وہ سامنے بھی نہیں آئیں. آلڈو کہ وہ ایک ریکارڈ کر چکی تھیں ویڈیو پیغامات، 2-3 ویڈیو پیغامات ان کے سامنے آئے تو اس موقع پہ بھی ان کا پیغام آ سکتا تھا لیکن نہیں آیا. کوئی افسوس یہ وہ. اور اس کے علاوہ عمران خان صاحب سے اب ملاقات کون کرنے جائے گا؟ مجھے تو یہی سمجھ نہیں آ رہی کیونکہ بیرسٹر گوہر بھی پہنچ نہیں پائے خود ہی لانگ مارچ میں، علی امین گنڈا پور آگے نہیں بڑھنا چاہ رہے تھے. اب کون سی ایسی شخصیت ہے جو جا کے ان سے ملے اور باہر آگے کوئی صحیح انفارمیشن دے دے کہ عمران خان صاحب یہ چاہ رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں؟ دیکھیے خیر میں ایک بات تو میرا نہیں خیال بشرا بی بی حبس بھیجا میں ہے، لیکن جو آخری اپڈیٹ تھی وہ مانسہرہ میں موجود تھیں اور وہاں سے انہوں نے پشاور جانا تھا اور وایا ہیلی کاپٹر ان کے جانے کی اطلاعات تھیں کہ وہ وایا ہیلی کاپٹر ان کو لے جایا جائے گا. لیکن جہاں تک عمران خان صاحب سے ملاقات کا بات ہے تو وہ تو خیر پی ٹی آئی کے وکلا بھی جا کر ملاقات کر کے فیصل چودھری صاحب ہو گئے یا نعیم پنجوتھا صاحب ہو گئے یا جو خالد چودھری صاحب ہو گئے تو ان میں سے کوئی بھی جا کے ملاقات کر کے یا سلمان اکرم راجہ ہو گئے وہ آ کے ان کی جو بھی عمران خان صاحب کی ہدایات یا بات ہوگی وہ باہر آ کے میڈیا میں کر دیں گے. لیکن پی ٹی آئی کے پاس آپشنز اس سب کے بعد بہت لمیٹڈ رہ گئے ہیں کیونکہ یہ جو پریشر تھا اس پریشر کا اگر پی ٹی آئی کو کوئی بینیفٹ ہونا ہوتا تو آج عمران خان صاحب کی اینٹی ٹیررزم کورٹ میں 9 مئی کے 8 مقدمات میں ضمانت کی بحث ہوئی. تو اگر یہ پریشر کام کرتا، اگر پی ٹی آئی اس مارچ کو سسٹین کر جاتی تو شاید ریاست ایک قدم پیچھے ہٹ جاتی تو عدلیہ ان کو ضمانت دے دیتی اور اگر اس کیس میں ضمانت ہوتی تو عمران خان صاحب کے باہر آنے کے امکانات تھے. لیکن وہ ضمانت بھی آج مسترد ہوگی جس پہ ریاست نے اپنا موڈ بتا دیا کہ ہم نے ان کو یہاں سے نکال دیا ہے اور اب ہم کسی بھی طرح سے کسی پریشر میں نہیں ہیں. اور یہ میرے لیے بہت ایکسپیکٹڈ تھی آج ضمانت مسترد ہونا رات کو پی ٹی آئی کے لوگوں کے جانے کے بعد. اب اس سب میں اگر آپ دیکھیں تو سیاسی طور پر پی ٹی آئی ایک بہت بند گلی میں کھڑی ہوئی ہے. بہت ہی معذرت کے ساتھ پی ٹی آئی کی قیادت کی اکثریت کمپرومائزڈ ہے، خصوصاً جو حکومت میں ان کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کے پی کی، اور وہ لوگ نہیں لڑنا چاہتے، وہ لوگ نہیں آگے بڑھنا چاہتے، ان کو عہدے عزیز ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں اس مارچ میں اگر بشرا بی بی نہ ہوتی تو شاید یہ مارچ یہاں تک پہنچتا ہی نہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ باقی قیادت تو آلریڈی ڈیل کیے بیٹھی تھی کہ ہم سنجانی لے جائیں گے. ٹھیک ہے، تو بشرا بی بی کے ہونے کا مطلب یہ تھا کہ کوئی ادھر ادھر نہیں ہوگا، ڈی چوک میں پہنچنا ہے اور میں دیکھ رہی ہوں. تو ایک ایسی لیڈرشپ کے ساتھ جبکہ جو اصل ان میں سے جو اگر کوئی لڑ سکتے ہیں وہ عمران خان ہے، ان کو جیل میں رکھا ہوا ہے اور اب آپ کو مزید کلیئرٹی آتی ہے کہ کیوں اسٹیبلشمنٹ ان کو باہر نہیں آنے دینا چاہتی، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ وہ لڑ لیں گے، یہ باہر والے جو ہیں یہ ہم سے لڑیں گے نہیں. اور عمران خان کا جیل میں رہنا بھی اس سسٹم کی ایک گارنٹی ہے کیونکہ یہ سسٹم آج بھی فارم 47 کی آکسیجن پر چل رہا ہے، وینٹیلیٹر پر چل رہا ہے. الیکشن کمیشن وہ ہاسپٹل ہے جہاں پر یہ سسٹم پڑا ہوا ہے. لیکن جس دن عمران خان باہر آئے تو اس سسٹم کی کلینکل ڈیتھ ہو جائے گی. تو یہ سب چیزیں دیکھتے ہوئے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ عمران خان کو جیل میں رکھا جانا کتنا زیادہ ضروری ہے. جی تو اس سب کو اگر آپ دیکھیں تو پی ٹی آئی کے پاس پھر آپشنز بہت کم ہیں، اور جس طرح سے پاکستان میں عدلیہ کو بھی
معذرت کے ساتھ کمپرومائز کر دیا گیا ہے 26ویں یعنی ترمیم کے ذریعے، تو میرے خیال میں عمران خان صاحب کے پاس اب سوائے لڑ کے باہر آنے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. اور لڑ کے باہر کے آنے کا اگر جو تعلق ہے وہ اگر دیکھا جائے تو قیادت تو لڑنے کو تیار نہیں ہے پی ٹی آئی کی. آپ نے دیکھ لیا یہ تیسری چوتھی دفعہ ماشاء اللہ علی امین گنڈا پور صاحب پی ٹی آئی کی قیادت کے ساتھ ہاتھ کر رہے ہیں، پی ٹی آئی کے کارکنوں کے ساتھ ہاتھ کر رہے ہیں. وہ 12 اضلاع پار کر کے وہ پہنچتے ہیں. میں نے آج تک زندگی میں نہیں دیکھا کہ اسلام آباد سے کے پی تک کے رستے پشاور کے رستے میں 12 ڈسٹرکٹس آتے ہیں. پتہ نہیں علی امین گنڈا پور نے کیسے دریافت کی، یہ وہی جا سکتے ہیں. صحیح. یہ یا کولمبس دریافت کر سکتا ہے امریکہ، یا علی امین گنڈا پور وہ 12 ڈسٹرکٹ دریافت کر سکتے ہیں. بالکل ان کا تو کردار تو کھل کر سامنے آ ہی گیا ہے اب، اور اسی لیے آج مایوس ہے بہت زیادہ پاکستان تحریک انصاف کا ورکر، اور معاملات کو اپنے ہاتھ میں بھی لینا چاہتا ہے. بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا.